دوستوں، پاکستان سے اور پاکستان کی جمہوریت سے پیار کرنے والے لوگوں کے لیے آج ایک بہت عجیب دن ہے۔ ملی جلی کیفیت ہے، اسے خوشی کہیں یا پھر غم یا پھر دونوں ایک ساتھ۔ یقیناً ان سب کے بارے میں آج ہم کچھ بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ مریم نواز شریف صاحبہ جو اب سے کچھ گھنٹوں پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ سے ان کے خلاف جو احتساب عدالت میں دی گئی سزا تھی 7 سال کی، ان کے اور ان کے ہسبینڈ کیپٹن صفدر ریٹائر سے کے حوالے سے جو ہے وہ کالعدم قرار دی جا چکی ہے۔ خوشی اور غم کا اظہار اس لیے کہ اگر یہ فیصلہ جو ہے وہ بہت بہتر فیصلہ ہے اور کسی کو انصاف ملا ہے، تو غم اس بات کا بھی ساتھ میں جڑا ہوا ہے کہ اس معصوم کے لیے جس کو آج جو ہے وہ سزا سے کالا دم کیا گیا، بری کیا گیا، اس کا کیا قصور تھا کہ اس کو سالوں پہلے جو ہے وہ اس کیس کے اندر اس طرح سے گھسیٹا گیا ہو، ان کو حوالات کی جو ہے وہ سیر کروائی گئی ہو، ان کی عزت پامال کی گئی ہو، اور بہت ساری اس حوالے سے جو ہے وہ باتیں کی گئی۔ یعنی ایک طرف تو بہرحال کہ کسی کو جو ہے وہ ایک انصاف ملا، اور دوسری جانب جو ہے وہ یہی سوال کہ یہ انصاف پہلے کیوں نہیں ملا، اور اتنا ڈیلیڈ جسٹس جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ ہو پایا، جبکہ آج کی دنیا کے اندر جہاں پہ نوجوان سوچ فہم رکھنے والے اس دنیا کے اس کونے سے اس کونے تک جو ہے وہ بات کرنے والے بھی ہیں، کہنے والے بھی ہیں اور سننے والے بھی ہیں، اور نہ جانے کبھی کبھی کچھ سننے والے کہاں گم ہو جاتے ہیں۔ دوستو، آج کے ویلاگ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے ویلاگ کا موضوع جہاں پہ یہ رہے گا کہ مریم نواز شریف صاحبہ کی سزا اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو ہے وہ کالعدم قرار ہوئی، اسی کے ساتھ ساتھ میں جو اہم موضوع رہے گا کہ ان پوشیدہ ہاتھوں کے بارے میں ہم لوگ جاننے کی کوشش کریں کہ جو اس سزا دلوانے کے اندر جنہوں نے اپنا کردار ادا کیا، اور آخر وہ کیا محرکات تھے کہ شریف فیملی کو جو ہے وہ یہاں تک پہنچایا گیا یا وہ پھر یہاں پر پہنچے۔ دوستو، مجھے 2016 میں جانا پڑے گا، اور 2016 کا وہ وقت جب نواز شریف صاحب پاکستان کے وزیر اعظم تھے اور پاکستان کی اکثریتی پارٹی بھی تھی۔ نواز شریف صاحب اپنی حکومت میں بہت سارے اپنے پروگرامز کو جو ہے وہ لے کے آ رہے تھے، اور پھر ایک ایسا انٹرنیشنل سکینڈل جو ہے وہ منظر عام پر آیا کہ جس نے سب کی نیندیں اڑا دیں۔ سب کی تو اڑی ہی ہوں گی، لیکن پاکستان کی تو نیندیں بھی اڑ گئیں، اور دن کا قرار بھی جو ہے وہ، اور دل کا قرار بھی جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کا اڑ گیا۔ اور وہ اس وقت موقع تھا خواتین و حضرات جب 3 اپریل کو 2016 کو ICIJ انٹرنیشنل کنسورشیم آف انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کی ایک رپورٹ جو ہے وہ آئی، جس میں انہوں نے تقریباً 11.5 لاکھ سے زیادہ خفیہ دستاویزات جو ہے وہ شیئر کی۔ اس جرنلسٹ کا ایک گروپ تھا جنہوں نے 11.5 لاکھ سے زیادہ دستاویزات جو ان کے ہاتھ لگیں مختلف جگہوں سے، اور انہوں نے اس کو جو ہے وہ پبلک کر دیا۔ اس پبلک کی ہوئی دستاویزات کے اندر پاکستان کی حکمران پارٹی یعنی شریف فیملی، جو کہ اس وقت کے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب اور ان کے بھائی چیف منسٹر صاحب شہباز شریف صاحب تھے، ان کے خاندان کے حوالے سے کچھ پراپرٹیز کا ذکر ہوا جو کہ دنیا کی قیمتی ترین جگہ یعنی لندن کے اندر جو ہے وہ لوکیٹ کی گئیں، اور ان پراپرٹیز کے حوالے سے ہی بات جو ہے وہ کی گئی۔ یعنی ایون فیلڈ جو ہے وہ اپارٹمنٹس کے حوالے سے بات کی گئی کہ یہ اپارٹمنٹ جو ہے وہ 90 کی دہائی کے اندر اسی خاندان یعنی شریف خاندان نے جو ہے وہ حاصل کیے تھے، خریدے تھے، اور ان کی مالیت جو ہے وہ یعنی دنیا کی مہنگی ترین جب جگہ کہہ رہے ہیں تو اربوں روپے جو ہے وہ اس کی مانی تھی، اربوں ڈالر کے اندر جو ہے وہ جا رہی تھی۔ تو یہی وہ جو ہے وہ ایک معمہ تھا جس نے پاکستان کو جو ہے وہ ہلا کے رکھ دیا۔ پاکستان کو صرف یہی نہیں بڑھا بلکہ اسی حوالے سے جو ہے وہ باتیں ہونا شروع ہو گئیں۔ نواز شریف صاحب کے اوپر جو ہے وہ تنقید پہ تنقید ہونا شروع ہو گئی، اور اس تنقید کا جو سب سے بڑا اگر کسی نے کہیں کہ کریڈٹ لیا تو اس میں جو ہے وہ PTI کی جماعت اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جماعت اسلامی بھی کھڑی ہوئی دکھائی دی رہی۔ صرف اور صرف یہ تنقید ہی نہیں تھی بلکہ اسی بات کو لے کر کے یہ دونوں جماعتیں جو ہیں وہ کورٹ کے اندر بھی چلی گئیں، اور انہوں نے تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ ایک طرف تو پارلیمنٹ کے اندر آواز اٹھائی جا رہی تھی، یعنی نواز شریف صاحب کے حوالے سے وہ پارلیمنٹ میں اس حوالے سے آئے بھی، کچھ دستاویزات بھی لے کے آئے جو انہوں نے کسی کو دکھائے یا وہاں پہ ریکارڈ میں تو نہیں دیے، لیکن بہرحال انہوں نے یہ ضرور بتایا کہ جی ہمارے اس طرح سے جو ہے وہ ہماری جائیدادیں تھیں، جس سے وہ شاید عام لوگوں کو اور یقیناً وہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی جو ہے وہ قائل نہیں کر پائے۔
کیونکہ وہ صرف بات تھی اور اس کے پیچھے جو ہے وہ کچھ ان کے پاس دستاویزات کے اندر جو ہے وہ کچھ اور چیزیں نہیں تھی۔ اس ICIJ نے جو اس حوالے سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ 8 آف شور کمپنیز تھیں پاکستان کے، اور بھی بہت سارے لوگوں کی کمپنیز تھیں، لیکن حکمران جماعت کے حوالے سے اس وجہ سے کویسچن کیا گیا کہ کیونکہ ان کے پاس پبلک آفس تھا، اور پبلک آفس میں رہتے ہوئے جو ہے وہ کس طرح سے انہوں نے یا ان کے خاندان نے ان کے بچوں کے ذریعے یا دوسرے لوگوں کے ذریعے یہ پیسہ پاکستان سے باہر گیا، آخر کس چینل کے ذریعے گیا، یعنی یہ سوال جو ہے وہ کیے جا رہے تھے۔ اس کے حوالے سے آپ نے کیلبری فونٹ سے لے کے قطری خط سے لے کے بہت ساری پھر چیزیں آنے والے وقت کے اندر جو ہے وہ دیکھیں، لیکن بہرحال یہ کہیں نہ کہیں پہ ارد گرد جو ہے وہ گھومتا رہا، اور یہ سوال جو ہے وہ پہاڑ بن کے جو ہے وہ نواز شریف فیملی، شہباز شریف فیملی کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ شہباز شریف فیملی تو بہرحال جو ہے وہ کہیں نہ کہیں پہ اس سارے معاملے کے اندر جو ہے وہ ایک لٹل کارنر رہی یا سائیڈ لائن، لیکن نواز شریف صاحب کی فیملی، مریم نواز شریف اور نواز شریف جو ہے وہ اصل اس کے ٹارگٹ تھے۔ بہرحال ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں اور ایون فیلڈ ریفرنس کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کو لے کے جاتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف بات ہی نہیں رہی، بلکہ اس حوالے سے جو ہے وہ ایک ریفرنس بھی جو ہے وہ بنا دیا گیا، اور اس ریفرنس کو نام دیا گیا ایون فیلڈ ریفرنس۔ قومی احتساب بیورو نے 2017 کے اندر جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے پاناما کے فیصلے کی روشنی میں جو ہے وہ داخل کیا، یعنی پاناما کیس کے حوالے سے، اس کو پاناما گیٹ کہہ لیں، پاناما کیس کہہ لیں، اس کے حوالے سے جو ہے وہ جب یہ ریفرنس جو ہے وہ داخل ہوا، اور اس ریفرنس کے اندر سپریم کورٹ نے جو ہے وہ کی جانب سے جو ہے وہ ایک فیصلہ دیا گیا، اور اس فیصلے کے اندر جو ہے وہ یہ کہا گیا کہ اس سارے چیزوں کی جو ہے وہ تحقیقات کی جائے، اور اس کے لیے جو ہے وہ جس طرح سے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ احتساب عدالت کو جو ہے وہ احتساب بیورو کو جو ہے وہ نیب کے ذریعے جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ تحقیقات جو ہے وہ آگے بڑھائی گئیں۔ اگست 2016 یعنی PTI، جس طرح سے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ جماعت اسلامی نے جو ہے وہ اس کو پیناما پیپرز کے معاملے پر عدالت سے بھی رجوع کیا، PTI نے ستمبر میں جیسے یہ اگست کے اندر اپنا عدالت سے ایک طرف تو رجوع کیا، دوسری جانب جو ہے PTI نے لانگ مارچ اور احتجاج کی کال ملک بھر کے اندر جو ہے وہ دے دی۔ یہ میں بات کر رہا ہوں 2016 کے ان واقعات کے ساتھ، جی ہاں 2016 کے واقعات کو جو ہے وہ میں آپ کے سامنے جو ہے وہ ایکسپلین کر رہا ہوں۔ بیچ میں 2017 کی وہ بات آئی کہ جب سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ جو میں آگے جا کے ابھی آپ کو بتانے والا تھا کہ وہ کیا فیصلہ تھا، جس کے اندر انہوں نے احتساب بیورو کو جو ہے وہ یہ حکم دیا کہ انہوں نے جو ہے وہ ان ریفرنسز کے حوالے سے جو ہے وہ کیا کرنا ہے۔ بہرحال لانگ مارچ، اور پھر عموماً جیسے آپ کو پتہ ہے کہ لانگ مارچ یا کچھ بھی اس طرح سے جو ہے وہ ہوتا ہے تو پھر کیا حالات ہوتے ہیں ملک کے اندر، ایک بڑی انسرٹنٹی کی جو ہے وہ کیفیت جو ہے وہ طاری ہو جاتی ہے۔ جیسے یہ پاناما کیس جو ہے وہ آتا ہے تو پاناما کیس کے آتے ہی جو ہے حکومت کے پیر جو ہے وہ ڈگمگانے لگتے ہیں، انسرٹنٹی اتنی ہوتی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت سے لے کے جو ہے وہ ڈکلائن کے اوپر گورنمنٹ جو ہے وہ جانا شروع ہو جاتی ہے۔ ابھی یہ ساری چیزیں چل ہی رہی ہوتی ہیں، یعنی اگست کے اندر یہ دونوں جماعتیں PTI اور جماعت اسلامی جو ہے وہ عدالت کا رجوع کرتی ہیں تاکہ پاناما پیپر کے حوالے سے تحقیقات کی جائیں۔ اسی دوران جو ہے وہ اکتوبر کے اندر ایک اور بڑا واقعہ ہوتا ہے، اور وہ ڈان لیگ کا واقعہ ہے، یعنی ڈان لیگ کا واقعہ۔ اب میں اس لیے آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ سارے 2016 کے وہ واقعات ہیں جن کا سامنا جو ہے وہ نواز شریف فیملی کر رہی تھی۔ بہرحال اس کے حوالے سے ہم ایک اور آگے جا کے بات کریں گے، کیونکہ یہ ایک اتنا اہم واقعہ ہے کہ جس نے جو ہے وہ شریف فیملی کی لیگیسی کو، یا ان کی جو حکمرانیت کی جو لیگیسی ہے، جو اس کم از کم 2013 سے 18 تک کی ہے، اس کو بالکل چینج کر دیا نون لیگ کی اس حکومت کی ساری جو ہے وہ ٹرمینل کو اور ساری چیزوں کو۔ سپریم کورٹ نے 20 اکتوبر کو پاناما پیپرز پر درخواستیں جو ہے وہ قبول کی، یعنی وہی درخواستیں جو یہ ساری جماعتیں دے رہی تھیں ان کو قبول کر لیا گیا، اور 28 اکتوبر کو اس پر لارجر بینچ بھی جو ہے وہ تشکیل دے دیا گیا، یعنی سپریم کورٹ نے جو ہے وہ ایکسیپٹ کرتے ہوئے بالکل اسی طرح سے جیسے آپ عموماً دیکھتے ہیں، یا مریم نواز شریف صاحبہ بھی انہوں نے بھی اکتوبر کے اندر، پچھلے سال اکتوبر کے اندر، جو آج ان کی سزا کالا دم قرار دی گئی ہے، پچھلے سال اکتوبر کے اندر جو ہے وہ انہوں نے فائل کیا تھا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، لیکن ان کو آج جو ہے وہ اس حوالے سے ریلیف ملا۔ اچھا، بہرحال سپریم کورٹ نے 20 اپریل 2017 کو پاناما کیس کا فیصلہ جو ہے وہ جو سنایا تھا، میں اب اس کے حوالے سے آپ کو، یعنی ایک طرف تو انہوں نے لارجر بینچ جو ہے وہ تشکیل دے دیا، یہ 2016 کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی، 28 اکتوبر کو لارجر بینچ تشکیل دے دیا گیا۔ اب ہم آ گئے ہیں 20 اپریل، یعنی اس دوران جو ہے وہ بہت ساری باتیں ہوتی رہی۔ سپریم کورٹ نے جو ہے وہ
20 اپریل 2017 کو پاناما گیٹ کا فیصلہ سنایا اور بینچ کے سربراہ آصف سعید کھوسہ اور جسٹس گلزار احمد نواز شریف کی جانب سے، یعنی سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ سنایا جس میں اس بینچ کے اندر بیٹھے ہوئے جو 2 ججز تھے جن کا میں نام آپ کو بتا چکا ہوں، یعنی آصف سعید کھوسہ اور جسٹس گلزار صاحب نے انہوں نے اپنی رائے دی اور انہوں نے نواز شریف کو نااہل کرنے کی جو ہے وہ رائے اس کے اندر دے دی گئی، جبکہ کیونکہ اس بینچ میں زیادہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اکثریت نے جو ہے وہ یہ کہا کہ نہیں، ہمیں ان کو نااہل نہیں قرار دینا چاہیے، ہمیں ایک GIT بنانی چاہیے۔ نواز شریف اور ان کے اہل خانہ پر الزامات کی تحقیقات کے لیے 6 رکنی جو ہے وہ ایک مشترکہ GIT بنائی جائے، جس کے اندر جو ہے وہ ہر ڈپارٹمنٹ سے جو ہے وہ ٹیم نے، یعنی یہ سارے معاملات کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ خود فیصلہ کر سکیں کہ مریم نواز شریف کو یہاں تک لانے، سزا دلوانے کے اندر جو پوشیدہ ہاتھ ہیں وہ کون کون سے تھے۔ اب اس GIT کے اندر نواز شریف صاحب نے بھی بہت لاؤڈلی بولے، اس GIT کے اندر ISI، اس GIT کے اندر MI، اس GIT کے اندر جو ہے وہ SECP، اس GIT کے اندر جو ہے وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان، یعنی ان سب کے جو ہے وہ لوگ موجود تھے، اور واجد ضیاء صاحب کا نام آپ کو ایک یاد ہوگا، جو بڑے بڑے بیگ لے کے، اور یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے رجسٹرز جو ہے وہ لے کے، اور پھر اس کے والیوم بھی آئے، بہت سے والیوم کھلے، اور 10th والیوم جو ہے وہ ابھی تک بھی نہیں کھلا ہوا، وہ بھی ایک جو ہے وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ لیٹس سی وین کہ جب وہ سامنے لوگوں کے آتا ہے۔ GIT نے 10 جولائی 2017 کو اپنی رپورٹ سپریم کورٹ کو جمع کروائی، یعنی 2017 کو GIT نے اپنی رپورٹ بھی جو ہے وہ جمع کرا دی، یعنی وہ GIT جو ہے وہ جو اپریل کو بنی تھی اس نے اپنا کام کیا، اور تقریباً جو ہے وہ انہوں نے 2 مہینے کا، اپریل سے مئی، مئی سے جون، اور پھر 2 مہینے 20 دن کے قریب جو ہے وہ تقریباً انہوں نے اپنا کام کیا، اور کام کرنے کے بعد جو ہے وہ انہوں نے ایک اپنی رپورٹ جو ہے وہ مشترکہ طور پہ سپریم کورٹ کو جمع کروائی۔ اب ذرا سمجھ یہ لیجئے کہ یہ فیصلہ جو سپریم کورٹ کی طرف سے آنے والا ہے وہ محض جو ہے وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہی نہیں ہے، بلکہ ایک طرف تو پہلے فیصلہ ہو گیا کہ 2 لوگوں نے یہ کہا کہ نااہل نواز شریف صاحب کو کروا دیں، دوسری جانب جو ہے وہ زیادہ لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں ابھی نااہل نہ کروائیں، ابھی اس کی GIT بنوائیں۔ اس GIT نے اپنی جو ہے وہ فائنڈنگ کر کے، وہ GIT اب اپنی رپورٹ دے رہی ہے، اپنا وہ مندرجات اور اپنی طرف سے بہت ساری چیزیں جو انہوں نے تحقیق کی، اور اس میں آپ سمجھیے کہ پاکستان کی ساری طاقتیں جن کے ہاتھ میں سب کچھ ہے پاکستان کا، وہ سب شامل تھیں اس کے اندر۔ ان کی تحقیق، ان کی رپورٹ، جو تحقیقاتی رپورٹ جو ہے وہ آئی، وہ سپریم کورٹ کو جو ہے وہ مل جاتی ہے، اور اب جب سپریم کورٹ کو وہ بھی مل جاتی ہے، اب سپریم کورٹ کا کام ہے کہ جی اس کو فیصلہ کرنا، یعنی سپریم کورٹ نے پھر وہ ایک فیصلہ کیا، اور وہ فیصلہ تھا جو 28 جولائی 2017 کو سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا، جس کے اندر جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نواز شریف کو اب یہاں پہ جو ہے وہ ایک انٹرسٹنگ بات یہ ضرور آتی ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ جب سپریم کورٹ جو نواز شریف صاحب کو اب وہ 2 نہیں جج بلکہ مشترکہ طور پہ جو اکثریت رائے سے جو ہے وہ جو جج نواز شریف صاحب کو نااہل قرار دے رہے ہیں، وہ نااہل قرار دیتے ہیں ایک قابل وصول تنخواہ کے لیے، یعنی کیونکہ جو ہے وہ نواز شریف صاحب امانت دار نہیں رہے، اور وہ امانت دار یہ ہے کہ انہوں نے کسی سے ایک تنخواہ لینی تھی، اور وہ تنخواہ جو ہے وہ انہوں نے نہیں لی، اور اس کے بارے میں بتایا بھی نہیں، تو اس وجہ سے جو ہے وہ وزارت عظمیٰ کے لیے جو ہے وہ ان کو نااہل قرار دیا جاتا ہے۔ دوستو، مریم نواز کے ٹویٹر پہ اگر آپ جائیں تو 2 چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں، ایک 28 جولائی اور پھر جو ہے وہ ایک اور 6 جولائی ان کو جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ عموماً لوگ سوچتے رہتے ہوں گے کہ یہ 6 جولائی اور 28 جولائی جو ہے وہ کیا ہے، وہ 28 جولائی ہے 2017 کی، اور 6 جولائی ہے 2018 کی، اور یہ جولائی جو ہے وہ یہی نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے بھی کی جولائی بھی جو ہے وہ ان کے لیے کافی پریشان کن جو ہے وہ گزرتی ہے، اور ایک بار پھر سے جو ہے وہ یقیناً جو ہے وہ بہت ساری مشکلات کا، یعنی 2017 کی جولائی اور 2018 کی جو ہے، یہ دونوں ایسے مہینے تھے جو ان کے لیے جو ہے وہ بہت ساری بری خبریں لے کے آئے۔ ایک طرف تو ان کو اپنی حکومت سے ہاتھ دھونا پڑا، نواز شریف صاحب کو اپنی وزارت عظمیٰ سے ہاتھ دھونا پڑا، دوسری جانب جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ سزا بھی جو ہے وہ لگا دی جاتی ہے اگلے جولائی کے اندر، یعنی 6 جولائی کے اندر۔ پھر 13 جولائی کو جب وہ پاکستان آتی ہیں اپنے والد کے ساتھ جو ہے وہ ان کو پکڑا بھی، لیکن یہ بہرحال یہ میں ابھی آپ کو اس لیے کیونکہ جولائی کے کانسیکوینسز جو ہے وہ چلے گئے تھے، اور مریم نواز کے ٹویٹر کا 6 اور 28 جولائی کا جو ہے وہ ریفرنس یہاں پہ آ گیا تھا۔ لیکن آئیے ہم آگے تھوڑا سا بڑھتے ہیں۔ اب نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ بتا دیا جاتا ہے کہ جی نواز شریف صاحب کو نااہل قرار دیا جاتا ہے۔ اس فیصلے کے ساتھ سپریم کورٹ نے نواز شریف کے خلاف اسی فیصلے کے ساتھ ہی جو ہے وہ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ فلیگ شپ انویسٹمنٹ ایون فیلڈ جائیدادوں جدہ میں
قائم العزیزیہ کمپنی اور ہل میٹل اسٹیبلشمنٹ کے معاملے پر احتساب عدالت میں کارروائی کا فیصلہ بھی جو ہے وہ جاری کیا جاتا ہے. یعنی احتساب عدالت کو جو ہے وہ ان سب کی طرف بھی تحقیقات کی طرف سے، یعنی وہی جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ نیب نے بیورو نے جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ یہ شروع کر دی تحقیقات. تو وہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا وہ پھر جو ہے وہ نیب کو ریفر کرتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اس حوالے سے ان ساری کے الگ الگ جو ہے وہ ریفرنسز جو ہیں وہ ان کے یا ان سب کے بارے میں جو ہے وہ فیصلہ کریں. اچھا، بہرحال یہ ابھی تک جو ہے وہ ریفرنسز جو ہیں وہ یہ بعد میں بنتے ہیں. یعنی اس حوالے سے جو ہے وہ دیکھا گیا ریفرنسز تبھی بنتے ہیں جب نیب یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اندر کوئی چیز ہے، ہمیں اس کے ثبوت مل گئے ہیں، تو وہ پھر ایک کیس کو ریفرنس کے اندر بدل دیتے ہیں، تو پھر ریفرنس جو ہے وہ بن جاتے ہیں. اور پھر جو ہے وہ 8 ستمبر 2017 کو نواز شریف اور ان کے بچوں کے خلاف جو ہے وہ 3 ریفرنسز العزیزیہ ریفرنس، اس کے علاوہ فلیگ شپ ریفرنس اور ایون فیلڈ ریفرنس دائر کیے گئے ہیں. نیب نے جو ہے وہ 6 جولائی کو پھر نیب کا ایک فیصلہ جو ہے وہ آتا ہے. یعنی ان ریفرنسز کو جو ہے وہ نیب جب دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہی جیسے میں نے پہلے کہا کہ مریم نواز کے ٹویٹر کے اوپر آپ کو 28 جولائی وہ پہلے نواز شریف صاحب جو ہے وہ نااہل ہو چکے ہیں. اب 6 جولائی کو جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، 6 جولائی کو ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف کو 10 سال کی قید، مریم نواز شریف صاحبہ کو 7 سال کی قید، اور پھر کیپٹن صفدر ریٹائر کو 1 سال کی قید جو ہے وہ کی جاتی ہے. اور اس کے اندر یہ کس حوالے سے ہوگی، ایون فیلڈ ریفرنس کے اندر. یعنی ایون فیلڈ کے اندر جو ان کی ملکیت کو جو ہے وہ نیب کا جج جو ہے وہ کہتے ہیں، نیب عدالت کے جج جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یعنی ایون فیلڈ کی جو جائیدادیں ہیں وہ ان کی ہیں. یعنی اس کی جو ہے وہ ملکیت جو ہے وہ ثابت ہو گئی ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کی ہے، مریم نواز شریف صاحبہ کی ہے، اور پھر جو ہے وہ کیپٹن صفدر صاحب کی ہے. تو اس طرح سے جی یہ ریفرنس جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے. ایون فیلڈ ریفرنس فیصلے میں احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے مریم نواز کی ٹرسٹ ڈیڈ کو بھی جعلی قرار دیا. ٹرسٹ ڈیڈ کو بھی جو ہے وہ جعلی قرار دیا. لیکن انٹرسٹنگلی یہ جو سزا دی، اب ٹرسٹ ڈیڈ کا جعلی کا مطلب یہ کہ آپ نے جعلی ٹرسٹ ڈیڈ دی ہے تو جعلی ٹرسٹ ڈیڈ کے اوپر جو ہے وہ سزا ہو سکتی ہے. لیکن جب فیصلہ آتا ہے یعنی جج محمد بشیر صاحب جو کہ احتساب عدالت کے جج ہوتے ہیں، تو جب ان کی طرف سے یہ فیصلہ آتا ہے تو وہ جعلی ٹرسٹ ڈیڈ کی وجہ سے نہیں آتا، بلکہ وہ آتا ہے اعانت کرنے کے حوالے سے. یعنی اس سارے معاملات کے اندر جو ہے وہ جعلی ٹرسٹ ڈیڈ جمع کروانے کی بجائے جو ہے وہ اعانت کرنے کے اوپر جو ہے وہ مریم نواز شریف صاحبہ کو 7 سال کی قید جو ہے وہ اس میں ہوتی ہے. نواز شریف صاحب اس فیصلے کے وقت جو ہے وہ لندن کے اندر ہوتے ہیں. یعنی جب یہ فیصلہ ہو رہا ہے نواز شریف صاحب واپس آتے ہیں 13 جولائی کو لندن سے، اور جیسے ہی وہ لندن سے مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ جو ہے وہ واپس آتے ہیں ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. اور پھر ان کی گرفتاری کے بعد جو ہے وہ ظاہری بات ہے ان کو جیل منتقل کر دیا جاتا ہے. 16 جولائی کو نواز شریف صاحب ایون فیلڈ ریفرنس کے حوالے سے جو یہ احتساب عدالت نے جو ان کے اوپر جو ہے وہ سزا دی ہوئی ہوتی ہے اس کو کالعدم کروانے کے لیے، اس سزا کو جو ہے وہ معطل کروانے کے لیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں ضمانت حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو ہے وہ رجوع کرتے ہیں. لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ تو بنتا ہے، اس کو سنتا تو ہے، لیکن وہ محسن اختر کیانی صاحب جو ہے وہ 2 جو رکنی بینچ ہے، محسن اختر کیانی صاحب اور اس کے ساتھ جسٹس میاں گل حسن صاحب جو ہے وہ اورنگزیب، وہ سماعت کرنے کے فوری بعد جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ضمانت کی درخواست جو ہے وہ مسترد کر دی جاتی ہے، اور سماعت جو ہے وہ جولائی کے آخری مہینے تک، یعنی ایک طرف تو ان کی ضمانت کی درخواست جو ہے وہ مسترد اس حوالے سے کی جاتی ہے، دوسری جانب جو ہے وہ جولائی کے آخری ہفتے تک جو ہے وہ اس کو نئی پیشی کا جو ہے وہ وقت دے دیا جاتا ہے. اور یاد رکھیے کہ یہ وہی مہینے ہیں کہ جب پاکستان کے اندر 25 جولائی کو جنرل الیکشن جو ہے وہ ہونے تھے، اور جس کو پی ٹی آئی نے جو ہے وہ جیتا تھا. یعنی نواز شریف صاحب، محترمہ مریم نواز صاحبہ یہ پابند سلاسل تھے، اور ملک کے اندر جو ہے وہ الیکشن کی سرگرمیاں جو ہے وہ جاری تھی. اچھا، اسی حوالے سے ایک ریفرنس اور میں جوڑوں گا یہاں پہ. جب یہ ساری باتیں ہو رہی تھی تو آئیے اب آپ کو لیے چلتا ہوں رانا شمیم صاحب جو کہ چیف جج تھے گلگت بلتستان کے، اور ان کا ایک جو ہے وہ اس حوالے سے سب سے پہلے تو ایک ان کا بیان حلفی آیا، جس کے اندر انہوں نے یہ کہنے کی بتایا جو ہے وہ جو پہلے جو وہ منظر عام پہ آیا، اور جس سے اب وہ انکاری ہیں یا پیچھے ہٹ گئے ہیں کہ اب یہ میرا ریفرنس نہیں ہے، اینڈ سو آف. اور جب ان کے اوپر عدالتی کارروائی ہوئی ہے توہین عدالت کی، اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جی اسی معاملات کے لیے جو اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب ہیں وہ فون کر رہے تھے اپنے رجسٹرار کو، اور ریلیٹڈ جو ہے وہ
نیب عدالت کے جو جج ہیں ان کو وہ کال کر رہے تھے اور ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ جب تک انتخابات نہیں ہوتے 25 جولائی تک، اس وقت تک جو ہے وہ ضمانت نہیں دینی نواز شریف صاحب کو۔ تو خواتین و حضرات، بہرحال آج کی جو ہے وہ باتیں کچھ اور ہے، لیکن یہ میں وہ فیکٹ کر رہا ہوں جو لوگوں نے یا جو ہم نے کم از کم آج کی تاریخ تک جو ہے وہ دیکھے ہیں۔ سو اس طرح سے دوستو یہ کہانی جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے، اور پھر جب اس سے پھر تھوڑی سی آگے بڑھتی ہے تو پھر ستمبر 2018 کے اندر سب کو رہائی مل جاتی ہے، یعنی سب کو جو ہے وہ رہائی مل جاتی ہے، یہاں تک کہ ان کی سزا بھی جو ہے وہ معطل ہو جاتی ہے، یعنی وہ سزا جو 7 سال کی سزا تھی، 10 سال کی سزا تھی، یہ معطل ہو جاتی ہے وقتی طور پہ، لیکن اگین یہ کالا دم نہیں ہوتی۔ کالا دم کب ہوتی ہے؟ یعنی اب جب مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے، جب وہ 1 سال پہلے جب اسلام آباد ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہیں اور وہ یہ اپلائی کرتی ہیں کہ ہماری جو سزا ہے اس کو کالا دم قرار دیا جائے، کیونکہ یہ منافی ہے یا یہ حقائق کے اوپر مبنی نہیں ہے، اس کے پیچھے جو ہے وہ ایک سیاسی جو ہے وہ کشمکش تھی، اور کچھ اور ایسے لوگ تھے جو ہم سے نہیں چاہتے تھے کہ ہم لوگ سیاست کے اندر رہے، اور ان کی جو ہے وہ ان سب کا جو کھیلا گیا یہ کھیل ہے، پی ٹی آئی کا کھیلا گیا یہ کھیل ہے، جس کے بعد جو ہے وہ ہمیں یہ سزا دی گئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ نہ صرف اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ آج کے اپنے فیصلے کے مطابق جو ہے مریم نواز شریف صاحبہ کی اور کیپٹن صفدر صاحب کی یعنی 7 سال اور 1 سال کی سزا جو ہے وہ اس کو کالا دم قرار دے دیتی ہے۔ سو دوستو یہ ہے آج تک کی کہانی، اور اس کہانی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں بہت سارے سوالات، یعنی وہ سوالات جو عام پاکستانی سوچتا ہے۔ میں نے آپ کو سارے واقعات بتا دیے ہیں، ایک ایک چیزیں جو ہیں وہ آپ کو بتا دی ہیں۔ اب یقیناً جو ہے وہ پاکستانیوں کا سوال جو ہے وہ اس سے جڑے ہوئے ہیں، اور وہ سوچ بھی رکھتے ہیں اور سمجھ بھی رکھتے ہیں، اور وہ ان سب لوگوں سے یہ سوال کرتے ہیں، وہی سوال جو ہم نے اس پروگرام کے آغاز میں کیا تھا کہ اگر یہ فیصلے جو ہے وہ ان لوگوں کی معصومیت کو آج سے پہلے جو ہے وہ نہ سمجھنے والے نظام کے اوپر جو ہے وہ سوالیہ نشان اٹھاتے ہیں، اور ان کرداروں کے اوپر بھی سوالیہ نشان اٹھاتے ہیں جنہوں نے کسی کی معصومیت جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ نہیں ثابت کیا، بلکہ ان کو جو ہے وہ ملزم ثابت کرنے کی جو ہے وہ کوشش، مجرم ثابت کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی۔ اگر یہ دوسری جانب یہ بھی ہے کہ اگر یہ فیصلہ جو آج ہمارے ہو رہے ہیں اور جس کے اوپر جو ہے وہ آواز اٹھائی جا رہی ہے پی ٹی آئی کی جانب سے، فواد چودھری کہتے ہیں کہ تاریخ کا یہ سیاہ ترین دن ہے، کہ اگر یہ فیصلے غلط ہیں، یہ آج یعنی فیصلے ہو رہے ہیں، تو پھر آج کی تاریخ کے اندر فیصلہ سازوں کے حوالے سے بھی جو ہے وہ یعنی کسی نہ کسی ایک طرف تو جو ہے وہ جانا ہے، دیکھنا ہے کہ ایسا کیوں جو ہے وہ یا کیسے جو ہے وہ ہو رہا ہے، اور اس نظام کے اوپر جو ہے وہ اپنے سوالات جو ہے وہ آپ کے اوپر ہے، آپ کچھ بھی سوال کر سکتے ہیں، اپنی کوئی بھی رائے اس حوالے سے بنا سکتے ہیں، لیکن یقیناً جو ہے وہ ایک بات بالکل کلیئر ہے، وہ یہی ہے کہ کسی بھی ایسے شخص کو جو اس نے جرم نہ کیا ہو اس کو سزا دینا جو ہے وہ یہاں بھی غلط ہے اور وہ وہاں پہ بھی غلط ہے۔ آپ سب لوگوں کا ہمارا یہ ویلاگ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، ہمارے ساتھ جڑے رہیے، اگر کوئی کامنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے۔ میں ہوں جہاں زیب زیبی، پاکستان پائندہ باد۔